پہلا میرے بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کرو، ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے بنایا ہے۔ دوسری بات، ایک ہدف دیا ہے، وہ ہدف کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم عمل کیسا کرتے ہو۔ تیسری بات، تمام آسمانی کتابوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے، موت کے بعد ایک زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، جس میں ہماری پیدائش کا عمل ریورس ہوگا، جس میں ہماری پیدائش کا عمل کیا ہوگا؟ ریورس ہوگا۔ آپ اس نظریے کو اگر نہیں مانتے تو ڈبو کھیلو جا کے۔ آپ ڈبو اس لیے کہتا ہوں کہ سارا دن کس میں لگ رہا ہے آج کل لڑکوں کا؟ اسنوکر میں لگ رہا ہے نا، کوئی ہدف ہی نہیں ہے سامنے۔ تو اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے پھر جو مرضی کرو، لیکن آپ اگر مانتے ہو، قرآن کہہ رہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم۔ اے لوگو، اگر جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے، اگر تمہیں یہ دعویٰ سمجھ میں نہ آئے، تم کہو یار کیسے دوبارہ زندگی، جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے، تو اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے پہلے تمہیں پانی سے بنایا، اس پانی کو ہم نے خون میں تبدیل کیا ماں کے پیٹ میں، اس خون سے ہم نے گوشت بنایا، اس گوشت میں ہم نے ہڈیاں ڈالی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پہ کیسا انسان چڑھایا، اس کی آنکھیں بنائیں، اس کی ناک بنائی، اس کے کان بنائے۔ جو پانی میں یہ کلاکاریاں کر سکتا ہے، اپنی قدرت کے نمونے دکھا سکتا ہے، وہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ تو سائنسدانوں نے یہ پروسیس دیکھ لیا تو مان لیا، دیکھا نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ مانتے پیغمبروں پہ کہنے پہ کہ 9 مہینے میں ایسا انسان بن سکتا ہے۔ دیکھو یہ سب دیکھ لیا نا کہ ایسے بنتے ہیں ہم لوگ۔ آپ مجھے بتاؤ اگر یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب اتفاق سے ایسے ہی آ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیسے پیدا ہوئے، پھر سائنسدان بیٹھتے کہ کیسے پیدا ہوئے، تو کیا کوئی سائنٹسٹ اگر یہ تھیوری لے کر آتا کہ ایسے ایک پانی ہے جو 9 مہینے میں اس طرح سے مختلف مراحل طے کرتے کرتے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا، تو کیا کوئی سائنٹسٹ اس بات کو مانتا؟ ہنستے، وہ کہتے ہیں یار پھینک رہا ہے، لطیفے سنا رہی ہے۔ انسان صرف خدا کی اس قدرت کا قائل ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں دکھا اس لیے رہا ہوں تاکہ تم اس کے قائل ہو جاؤ کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ اس کے علاوہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ آپ کو وہ یہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سائنسدان تو نہیں اس بات کو مانتے کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا، سائنس تو نہیں کہتی، نیوٹن نے تو کہیں نہیں لکھا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں۔ نیوٹن کہہ کے جاتا تو ہم مان لیتے کیونکہ وہ سائنسدان ہے، وہ غلط بات تو کبھی کرتے ہی نہیں ہے۔ بھائی جو سائنسدان کو بنانے والا خدا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا، اس پر ایک جو سائنسی اشکالات ہوتے ہیں کہ کیسے کرے گا، اس کا اللہ جواب دے رہا ہے، جو میں اپنی مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اونٹ بنایا ریگستان کے لیے، میں نے شہد کی مکھی، اتنی چھوٹا سا کھوپڑا اس کا، کھوپڑی چھوٹی سی اس کی، اس کو یہ سکھا دیا کہ تو پھلوں کا رس چوس کے شہد بنا، یہ اس کے کمالات ہیں۔ اس نے دیمک کو گھر بنانا سکھا دیا۔ خرگوش دیکھو سفید صاف ستھرا، کتنی بڑی بڑی سرنگیں بناتا ہے۔ ہمارا مزدور ذرا کنواں کھودے باہر نکلے تو سروس اسٹیشن بھیجنا پڑتا ہے، اس کو اتنا میلا ہو جاتا ہے۔ خرگوش کا کام ہے صبح شام سرنگیں بنانا، اس کے بعد بھی ایسا نیٹ کلین، کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا اس کے اوپر، ایک ایک چیز۔ احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اس کو اس کی فطرت کے راستے پہ چلا دیا۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ میاں بھی کہتے ہیں کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا، ہم سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں، میں نے بہت کچھ کر کے دکھا دیا جس کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تم اپنی تخلیق پہ دیکھو، تمہیں پانی سے، پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا، میں نے اسے خون بنا دیا، حالانکہ پانی کا قطرہ خون میں تبدیل نہیں ہوتا۔ پھر خون کو تھوڑے دنوں کے بعد میں نے گوشت میں تبدیل کر دیا۔ آج تک سائنسدانوں نے خون کو گوشت میں تبدیل کرنے کی کوئی مشین ایجاد کی ہے بھائی؟ وہ کس میں تبدیل ہو رہا ہے؟ گوشت۔ اسی گوشت میں آنکھ اگنا شروع، اسی میں کان اگنا، درخت اگتا ہے، شاخیں نکلتی ہیں، پھل نکلتے ہیں، ماں کے پیٹ میں انسان اگتا ہے باقاعدہ، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ بڑے ہونا شروع، دماغ، جگر، گردے، بلڈ کا سرکولیشن، پھر ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سائنسدان آج تک نہیں فیصلہ کر سکے ہیں کہ بچے کے سینے میں پہلی دفعہ دل کیسے دھڑکا تھا۔ اللہ میاں کہتے ہیں تم میری کائنات میں غور کرو، تمہیں ہر چیز میں میری طاقت اور قدرت نظر آئے گی، ہر چیز میں نظر آئے گی۔ احسن کل شیء، ہر چیز کو بہترین بنایا اس شہد کی مکھی۔ کہیں اللہ جانوروں کی مثال دیتا ہے،
ان لکم فی الانعام العبرہ، فرمایا سوکھا چارہ ان جانوروں کو کھلاتا ہوں. اس سوکھے چارے کو آپ جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ، یار اس سے کائنڈلی دودھ کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دیں، وہ کہیں گے بھائی اس سے تیل کا قطرہ نہیں نکلے گا، دودھ تو دور کی بات ہے، دیسی گھی اور مکھن تو دور کی بات ہے، اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں تم ان جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو، تھوڑی دیر میں چکنا گاڑھا دودھ ان کے تھنوں میں سوکھے چارے سے میں نکال باہر کرتا ہوں. سائغا للشاربین، وہ ایسا چکنا گاڑھا دودھ تو پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. اتنی قدرت کے نمونے. اونٹ کو دیکھ لو کیسا ریگستان کا جانور بنایا، کیونکہ ریگستان میں خوراک نہیں ہوتی، اونٹ کے پیٹ میں خوراک کے ذخیرے. ریگستان میں پانی نہیں ہوتا، پانی کے ٹینکر اونٹ میں بنا دی اللہ تعالیٰ نے. ریگستان میں ریت کے طوفان آتے ہیں، اس کی آنکھوں کو ایسا ڈیزائن کیا اللہ نے کہ ریت پھنستی نہیں ہے اس کے اندر. اور ریگستان میں درخت نہیں ہوتے تو اونٹ کی گردن اتنی اونچی اونچی بنا دی کہ اونچا درخت بھی ملے گا تو اونٹ اس پہ بڑے آرام سے. کنوینس کا مسئلہ نہیں ہے اونٹ کے لیے، اونٹ پہ چڑھنے کے لیے کنوینس چاہیے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ اپنے کمالات، میری بات لمبی ہو گئی، میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ اپنے کمالات دکھاتا ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. سورہ واقعہ میں آپ دیکھو، قرآن کہتا ہے میں جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا تو میں ان سے کہوں گا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو بنایا تھا، تم نے یہ مانا کیوں نہیں کہ ہم دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مانا تم نے؟ کیوں تم نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، فرمایا پہلی دفعہ ہم نے بنایا تھا یا تم نے بنایا تھا؟ پہلی دفعہ بھی تو ہم نے ہی بنایا تھا. تو بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کر لو کہ موت کے بعد کیا ہے، اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن بولو نہیں ہونی چاہیے.